عورت خدا کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ تاریخ عالم میں مختلف رویوں، کرداروں، زمانوں اور ثقافت کے ہاتھوں عورت کی حیثیت میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اور دنیا عورت کو برائی و فساد کا نام دیتی ہے۔ دنیا کا یہ نظریہ عورت کو غیر مساوی قرار دینے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ غیر مہذب معاشروں میں عورت کو مردوں کے مقابلہ میں گھٹیا اور کم عقل سمجھا جاتا ہے، اور معاشرتی امور میں اس کی شمولیت پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ یونانی رومی دنیا میں عورتوں کی مدت العمر غلامی میں بسر ہوتی تھی۔ وہ بچپن میں اپنے والدین کی، جوانی میں اپنے شوہر کی، اور بیوہ ہونے پر اپنے فرزندوں کی غلام اور تابع دار ہوتی رہیں۔ اسپارٹا قانون کے مطابق شوہر یا باپ کو اپنی بیوی بچوں پر کامل اختیار حاصل ہے، اور وہ جب چاہتا عورت کو قتل کر سکتا تھا، کیونکہ عورتیں ان کے نزدیک اعلیٰ شہوت ہی تصور کی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں ہندو بیواؤں کو ان کے مرحوم شوہر کے ساتھ اس کی جلتی چتا پر جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں شادی کرنے سے منع کیا جاتا تھا، اور بیوائیں شوہر کی نعش کے ہمراہ قربان ہو جاتیں۔ انہیں فاتحین تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی اس رسم کو ستی کہا جاتا ہے۔ جاپانی مرد اپنی بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اس سے ملیے، یہ میری احمق بیوی ہے۔ چینی مرد کہتے ہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھنے سے بیٹے کی پیٹھ دیکھ لینا بہتر ہے۔ غیر اقوام کی بدعتوں کی وجہ سے یہودی عورت کی آزادی زیادہ سے زیادہ پابندی کا شکار ہو گئی، اور اسے خدا کے عطا کردہ اس مقام سے کمتر رکھا گیا جو اس تخلیق کے وقت میسر تھا۔ لڑکے کی پیدائش پر تو ناچ اور موسیقی کی محفل سجائی جاتی تھی، لیکن لڑکی پیدا ہونے پر سکوت طاری ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ فریسیوں کی روزانہ دعائیں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے، اے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کوئی غیر قوم کا مرد یا غلام یا عورت نہیں ہوں۔ عورتوں کی یہ دعا تھی کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا۔ اسلام میں بھی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مار پیٹ سکتا ہے، ایک کی بجائے 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کی کھیتی ہیں، اور ان کے علاوہ لونڈیاں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورتیں مردوں کو طلاق نہیں دے سکتیں۔ یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ جو بات مرد کے لیے گناہ ہے وہ عورت کے لیے بھی گناہ ہے۔ ایک صبح یسوع المسیح ہیکل میں لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع المسیح نے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار اس مرد کو نہیں لائے بلکہ صرف عورت ہی کو لائے۔ آخر کیوں؟ وہ بھی تو سزا کا حقدار تھا۔ مردوں کا بے بس عورتوں پر تشدد خدا کے نزدیک نفرت انگیز گناہ ہے۔ جائیداد کی خاطر اپنی بہو، بہن اور بیٹی کی شادی الہامی کتاب سے کر دینا اور کاروکاری کی مکروہ رسم کا سہارا لیتے ہوئے انہیں قتل کر دینا ناقابل معافی گناہ ہے۔ آج پوری دنیا میں عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والی اس قسم کی برائیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، جو کہ مذہب، ثقافت اور روایت کے نام پر ہو رہی ہیں، جیسے کہ عراق میں مذہب کے نام پر مردوں کو قتل کر کے مسیحی عورتوں، لڑکیوں کو سرعام نیلام کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔